صدیوں سے اور یہ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا۔ حضور کے اجداد کریمین میں ایک بزرگ ہیں حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا عطا فرمایا جو ان کے بعد امین تھا، جو ان کے بعد امین تھا۔ یہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ کہ سیرت کی کتب میں تو، بڑی کتب میں تو یہ ہے ہی۔ سعودی عرب کا جو ادارہ ہے جو ان کی کتابیں شائع کرتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں، دارالسلام نے ایک کتاب شائع کی ہے آج سے چند سال پہلے، اٹلس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ایک باب ہے باقاعدہ حضور کے آباء و اجداد کے متعلق، اور یہ کتاب اردو میں موجود ہے، یہ پرنٹ ہی اردو میں ہوئی ہے۔ ویسے ڈاکٹر شوقی ابو خلیل دمشق کے شام کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ان کی یہ کتاب ہے، لیکن دارالسلام نے اسے اردو میں شائع کیا ہے، اور یہ دربار شریف کی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے کہ جب حضرت نزار کی ولادت ہوئی، یہ 4 بھائی تھے، 3 بھائی ان کے علاوہ بھی ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد ماجد نے مکہ میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب اہل مکہ آئے اس دعوت کے لیے ان کے بلانے پر، تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی بڑی دعوت کا اہتمام، کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے تو پہلے بھی ہیں، بیٹے تو آپ کے پہلے بھی ہیں، آج کچھ جداگانہ اتنا اہتمام؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت نزار کے والد گرامی نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ خاص بیٹا ہے، یہ خاص بیٹا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میرے بعد اس عظیم امانت کا حامی ہوا ہے، اس لیے میں نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کب سے ہے، اور میں پوچھتا ہوں یہ میلاد کب نہیں تھا، یہ کب نہیں تھا؟ ایک پشت سے دوسری پشت میں حضور کا مبارک نور جلوہ گر ہوتا تو وہ خوشیاں مناتے، مبارکبادیں ایک دوسرے کو دیتے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے، ایسی 20 مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔